اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہمارا عمل 7 سمندر پار کام کرتا ہے۔ ہماری تمام ایسے کمزور دل افراد سے معذرت جو ہمارے علم کی چوٹ کو برداشت نہ کر سکیں۔ ہم دعوے نہیں دعا کرتے ہیں، شفا من جانب اللہ، یقین کامل رکھو تو وہ شفا ضرور دیتا ہے۔ میرے پیارے ویورز، اگر آپ کو میرا چینل پسند آئے تو اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور اگر آپ کو ہماری کوئی ویڈیو پسند آئے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ آج بہت ایک ضروری ٹاپک جس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمل اور استخارہ میں فرق کیا ہے، کیونکہ بہت سارے عامل حضرات بہت سارے عملیات اپلوڈ کرتے ہیں اور وہ استخارہ کے نام پر اپلوڈ کرتے ہیں، اور یہاں تک کہ جو عمل اپلوڈ کرتے ہیں ان کو اس عمل کا بھی صحیح طریقہ معلوم نہیں ہوتا، تو پھر استخارہ اور عمل کے درمیان کیا فرق ہے، یہ تو ذرا اور گہرائی کی بات ہے۔ ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ اپنے بہنوں بھائیوں کو، اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو وہ چیزیں بتائیں جن کی وہ آگاہی نہیں رکھتے، جن کو وہ نہیں جانتے، تاکہ غلط عاملوں کی وجہ سے وہ اپنا ایمان خراب نہ کریں، اپنا پیسہ ضائع نہ کریں، اپنی عزت خراب نہ کریں۔ بہت تکلیف ہوتی ہے اس وقت جب ہمیں کوئی یہ کہتا ہے کہ جی فلاں کام کے لیے ہم نے استخارہ کیا تھا، ہمیں استخارے میں پتہ چلا تھا کہ یہ کام ٹھیک ہے، لیکن جب ہم نے کام کیا تو وہ غلط نکلا، ہمارا نقصان ہوا۔ قصور استخارے کا نہیں ہوتا، قصور ان عاملوں کا ہے جو کہ آپ کو استخارہ کے نام پر دوسرے عملیات بتاتے ہیں، دوسرے عملیات کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں استخارہ کے حوالے سے۔ مجرب اور 100% صحیح استخارہ وہ ہے جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں بڑا واضح طور پہ ملتا ہے۔ سب سے صحیح اور سب سے مجرب المجرب طریقہ استخارے کا وہی ہے کہ دعائے استخارہ کے ساتھ کیا جائے، اور استخارہ کرنے کی کم سے کم جو لمٹ ہے وہ 3 دن کی ہے، اور یہ 7 دن تک بھی جا سکتا ہے۔ استخارہ میں آپ کو جو معلومات ملتی ہے وہ یا تو آپ کو خواب کی صورت میں ملتی ہے، یا پھر جن لوگوں کا باطن اتنا صاف ہو چکا ہوتا ہے ان کو پڑھنے کے دوران ہی وہ چیز دکھا دی جاتی ہے یا اس کا اشارہ دے دیا جاتا ہے۔ مگر استخارہ میں آپ کی جو نیت ہوتی ہے، آپ کسی موکل سے، کسی اور چیز سے کچھ نہیں مانگ رہے، آپ اللہ تعالیٰ سے مشورہ مانگ رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر رہے ہیں، آپ کا تعلق ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوتا ہے، اس میں دوسرا کوئی شامل نہیں ہوتا، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگا جانے والا مشورہ اگر اس کا طریقہ کار صحیح ہو تو وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ لیکن جو دوسرے عملیات ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو سب سے پہلے ایک نشانی بتا دی کہ کم از کم 3 دن کی لمٹ ہے استخارہ کی، اور دعائے استخارہ سب سے مجرب ہے۔ اس کے علاوہ آپ قرآن کریم کی کسی صورت سے استخارہ کریں، یا کسی آیت سے استخارہ کریں، یا اسماء الحسنی میں سے کسی چند ایک اسماء کو ملا کے یا کسی ایک اسم کے ساتھ آپ استخارہ کریں، تو اگر اس میں آپ کی نیت استخارہ کی ہے کہ تو پھر انشاءاللہ تعالی وہ آپ کا استخارہ ہی ہے۔
لیکن جو عملیات ہیں ان میں آپ کی رہنمائی جنات بھی کرتے ہیں، موکلات بھی کرتے ہیں، اور یہ بات ہرگز غلط نہیں ہے کہ جنات اور موکلات بعض ٹائم جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ جھوٹ وہ اس وقت بولتے ہیں جب عامل کے ایمان میں یا اس کے عمل میں کسی قسم کی کوئی کمزوری ہوتی ہے، یا وہ ایک چیز کے لیے بار بار اس عمل کو کرتا ہے، غلط کرتا ہے، بلا وجہ کرتا ہے، آزمانے کی نیت رکھ کے کرتا ہے، یا جب اس کا کوئی عمل چل پڑے تو اس سے وہ غلط کام لینے شروع کر دیتا ہے، تو پھر موکلات اس سے بدظن ہوتے ہیں۔ لیکن جو موکلات تابع ہوتے ہیں ان کو اس کا حکم ماننا پڑتا ہے، اس لیے موکلات جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں کام کا استخارہ کروایا غلط ہوا، تو میرے بہنوں اور بھائیوں، وہ استخارہ نہیں تھا، وہ اس عامل نے اپنا کوئی دوسرا طریقہ کار استعمال کیا، کسی اور عمل سے کیا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی پوزیشن میں ہو کہ اس کے موکلات نے اس کو صحیح معلومات نہیں دی، صحیح طریقے سے اس کو آگاہ نہیں کیا، اس میں اس کے عمل میں کوئی فرق ہو سکتا ہے، اس کے عمل میں کوئی خرابی ہو سکتی ہے، اس کی نیت میں کوئی خرابی ہو سکتی ہے، جس وجہ سے وہ معاملہ غلط ہوا۔ ورنہ اگر عامل صحیح ہو، عمل صحیح طریقے سے کیا جائے، تو پھر الحمدللہ اس طرح ہرگز نہیں ہوتا، پھر موکلات بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ موکلات کن لوگوں کے ساتھ زیادہ جھوٹ بولتے ہیں؟ جو لوگ اپنے فرائض کی طرف توجہ نہیں کرتے اور ان کو اپنے نماز روزے کا صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہوتا، اور صرف عملیات کرتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ موکلات مزاجاً ایسے لوگوں سے بدظن ہو جاتے ہیں، لیکن جو تابع ہوتے ہیں ان کو حکم چونکہ ماننا پڑتا ہے، اس لیے وہ بعض دفعہ اس کی غلط رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ میں اپنے الفاظ کا پورے طریقے سے ذمہ دار ہوں، اگر اس سے کسی کو اختلاف ہو تو مجھے اس کا سامنا کرنے سے کوئی جو ہے وہ پریشانی نہیں ہے، مگر ہر بندہ اپنی رائے کا حق رکھتا ہے، اور جو لوگ نہیں مانتے ان سے بحث نہیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ نہیں مانتے ان کے نہ ماننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کا علم وہاں تک نہیں ہے، ان کے تجربے میں، ان کے علم میں وہ بات نہیں آئی، ان کے مشاہدے میں وہ بات نہیں آئی، تو وہ اس کو نہیں مانتے۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے آج کل کے دور میں جو عملیات استخارہ کے نام پہ دیے جا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی بہت ساری چیزیں مشہور ہو رہی ہیں، اور ہر بندہ گاؤں دیہاتوں میں رہنے والے بھی جانتے ہوں گے۔ آج کل جو ایک آن لائن استخارے کا ٹرینڈ چلا ہے، آپ فون کال کریں، آپ میسج کریں، 5 منٹ میں آپ کو استخارہ نکال کے دیا جا رہا ہے۔ تو براہ کرم ان عاملوں سے بھی کہوں گا کہ آپ اس کو استخارے کا نام دے کے میری نظر میں آپ گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ اگر آپ کا وہ عمل کسی کے لیے غلط ثابت ہوگا، آپ کی کسی کمزوری کی وجہ سے، تو اس بندے کا ایمان خراب ہوگا۔ اگر وہ استخارے کو غلط کہے گا تو کیا توبہ نعوذ باللہ، کیا آپ اس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی غلط رہنمائی ہوئی، اس کا ایمان خراب ہوا آپ کی وجہ سے، اس کا ایمان خراب کرنے کا سبب آپ بنے، آپ کی کوئی کمزوری بنی، آپ کا ناقص علم بنا، آپ کا ناقص عمل بنا، آپ کی کم علمی بنی، آپ کی بے وقوفی بنی، آپ کا لالچ بنا، چند پیسوں کے لالچ میں آپ نے اس کو گمراہ کر دیا، اس کا ایمان خراب کر دیا، اس کو بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا کر دیا، جبکہ وہ حقیقت کو سمجھتا ہی نہیں۔ تو میرا آج کی یہ ویڈیو بنانے کا صرف یہی مقصد ہے کہ میں اس چیز کو واضح کر سکوں کہ یہ جو فون کالز پہ کرتے ہیں یہ استخارہ نہیں ہے، یہ ان کے کوئی اور عملیات ہوں گے۔ یہ جو ایسے ایسے تسبیح ہلا کے کرتے ہیں یہ استخارہ نہیں ہے، یہ اور عملیات ہیں، ان میں موکلات رہنمائی کرتے ہیں۔ آج کل
ایک اور عمل کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے کچھ لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں، وہ کہ جی پانی میں اس طرح سے کاغذ ڈالیں اور کاغذ کی موومنٹ سے وہ جی دائیں جائے گا تو ہاں ہو جائے گی، بائیں جائے گا تو نہ ہو جائے گی، اس طریقے سے یہ بھی عمل ہے، استخارہ نہیں ہے۔ اور میں ان لوگوں کی معلومات کو درست کرنے کے لیے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ ایک تو استخارہ کے نام پہ عمل بتا رہے ہیں، اوپر سے جو آپ عمل بتا رہے ہیں آپ وہ بھی صحیح نہیں بتا رہے۔ آپ کو یہ چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ عمل الحمدللہ میں ان چیزوں کا عامل ہوں، اور ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ عمل کاغذ نہیں، درخت کا پتا لے کر اس کے ساتھ کیا جاتا ہے، کاغذ کے ساتھ یہ عمل نہیں ہوتا، کاغذ کے ساتھ اس کے رزلٹ آپ کو صحیح نہیں ملتے۔ براہ کرم اگر کسی چیز کا آپ کو پتہ نہیں ہے تو لوگوں کو گمراہ نہ کریں، معصوم لوگوں کو لوٹیں نہ، معصوم لوگوں کا ایمان خراب نہ کریں، معصوم لوگوں کو بے یقینی میں مبتلا نہ کریں، معصوم لوگوں کو گمراہ نہ کریں، اپنے چند پیسوں کی خاطر کسی کا وقت ضائع نہ کریں۔ تو یہ جتنے بھی اس طرح کے عملیات ہیں پتہ چل جاتا ہے چیزوں کا، 30 سیکنڈ میں بھی چل جاتا ہے، 10 سیکنڈ میں بھی چل جاتا ہے، 1 منٹ میں، 5 منٹ میں، 3 منٹ میں چل جاتا ہے پتہ الحمدللہ۔ لیکن وہ استخارہ نہیں ہے، یہ عملیات ہیں، کیونکہ ان میں آپ کی رہنمائی یا آپ علم العادات کے ساتھ دیکھتے ہیں اس میں بھی فرق آ سکتا ہے، یا پھر آپ موکلات سے رہنمائی لیتے ہیں اس میں بھی فرق آ سکتا ہے۔ استخارہ کے لیے یا تو مجرب ترین دعائے استخارہ ہے، وہ ہو سکتی ہے جس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، یا پھر اگر آپ کوئی قرآنی آیت یا کوئی صورت استخارہ کی نیت سے پڑھتے ہیں تو وہ ہوتی ہے۔ لیکن جب اللہ کے نبی کی حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ استخارہ کم از کم 3 دن کیا جائے، تو آپ کے پاس کون سی ایسی سائنس آ گئی کہ آپ اس کو 5 منٹ پہ 3 منٹ پہ مختصر کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ خدا کا خوف کریں، کچھ شرم کریں، لوگوں کو اس طرح سے گمراہ نہ کریں۔ میں یہ باتیں کھول کر صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی طرح میری عملیات سے پیسہ کمانا کوئی مجبوری نہیں ہے، میں آپ لوگوں کی طرح لوگوں کو لوٹنے کے لیے نہیں بیٹھا۔ ہم الحمدللہ کسی کا وقت اور کسی کا پیسہ ضائع نہیں کرتے، ہم نے کبھی کسی کام کا دعویٰ نہیں کیا، صرف دعا کرتے ہیں، یقین کامل سے دعا کرتے ہیں، اللہ کی ذات شفاعت دیتی ہے۔ ہاں، رابطہ کرنے والوں کو صرف اس بات کی گارنٹی ضرور ہے کہ ان کا پیسہ یا ان کا وقت ضائع نہیں کیا جائے گا، ان کی عزت کے ساتھ کھیلا نہیں جائے گا، ان کو بغیر وجہ کے بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ ان چیزوں کی گارنٹی ہم ضرور دیتے ہیں۔ باقی ہر چیز کی قدرت، ہر چیز کا اختیار میرے رب کے پاس ہے، وہ جس طرح چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ ہم یقین کامل سے اپنی کوشش کر سکتے ہیں اور اپنی کوشش کرتے ہیں۔ تو براہ کرم جو ہماری پبلک ہے، جو لوگ نہیں جانتے، وہ بھی اس بات کو سمجھ لیں۔ جو میں نے کوشش کی ہے آپ کو آسان لفظوں میں سمجھانے کی کہ عمل اور استخارے میں یہ فرق ہے، اور عامل حضرات سے بھی کہوں گا کہ خدا کا خوف کیجئے، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کیجئے، لوگوں کو اس طرح گمراہ نہ کریں، ہرگز یہ کام کر کے لوگوں کا ایمان خراب نہ کریں۔ اور جو عملیات ہیں ان کو اگر کوئی یقین کامل سے کرتا ہے تو رزلٹ نکل آتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن یہ اسی طرح سے ہے جس طرح اگر کوئی بندہ نماز کی ساری ایکٹیویٹی کرے لیکن نماز کی نیت نہ کرے، نماز کی نیت اس نے نہیں کی، اس نے قیام بھی کیا، رکوع بھی کیا، سجدہ بھی کیا، تو ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ یہ بتا سکے گا کہ وہ نماز نہیں ہوئی۔ اس لیے استخارہ وہ ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا، جو ہمیں حدیث میں واضح طور پہ ملتا ہے، اور اس میں نماز نفل، نماز استخارہ بھی شامل ہے، اس نماز میں بھی استخارہ کی نیت ہوتی ہے، اور دعائے جو استخارہ جو ہے اس کا بھی اگر ترجمہ آپ پڑھ لیں تو بات واضح ہو جاتی ہے۔
لیکن یہ والے عملیات یہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ لوگوں کا ایک ایمان ہے استخارہ کے حوالے سے، تو اس ایمان کو خراب کرنے کے لیے، اپنے چار پیسے بنانے کے لیے، اپنا نام چمکانے کے لیے، اپنی جو ہے وہ اپروچ لوگوں تک بڑھانے کے لیے یہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ جی ہم 5 منٹ میں استخارہ کرتے ہیں، ہم 3 منٹ میں استخارہ کرتے ہیں، ہم ایسے کرتے ہیں، ہم ویسے کرتے ہیں۔ ایک عامل نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی، اس نے کہا جی ویسے تو آنکھیں بند کر کے سو کے استخارہ ہوتا ہے، میں کھلی آنکھوں سے استخارہ کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جو چیز ہمیں پہنچی ہی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، یا محمد اور آل محمد کے صدقے سے جو چیز ہمیں پہنچی، اس میں تبدیلی کرنے والے، اس میں نئی سائنس ایجاد کرنے والے تم ہوتے کون ہو؟ تمہیں شرم کیوں نہیں آتی اس طرح کی باتیں کرنے؟ جو عمل بتاتے ہو وہ عمل بھی غلط طریقے سے بتاتے ہو، اس عمل کا بھی جو صحیح طریقہ کار ہے، جو اس کی صحیح ضرورت ہے، وہ بھی تم لوگ صحیح طریقے سے نہیں بتاتے۔ ایک عمل بتایا استخارے کے نام پہ بتایا جو کہ بالکل غلط۔ پہلی بات وہ استخارہ ہے ہی نہیں، اور جو وہ ہے اس کی بھی اصل حالت میں نہیں بتایا۔ کیوں لوگوں کا ایمان اس طرح سے خراب کرتے ہو؟ صرف اپنا نام بنانے کے لیے تمہیں شرم کیوں نہیں آتی؟ تم جیسے لوگ پھر موقع دیتے ہیں لوگوں کو، جو میڈیا کے اوپر اور جو دوسرے ذرائع سے پھر اس چیز کا شور مچتا ہے جی عامل ہوتے 2 نمبر ہیں اور وغیرہ وغیرہ، اس کی وجہ تم لوگ بنتے ہو۔ کچھ شرم کرو، اگر اور کسی چیز کا نہیں تو کم از کم اللہ کی ذات کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، لوگوں کو اس طرح سے گمراہ نہ کرو۔ میں نے کوشش کی ہے اپنا موقف سمجھانے کی، انشاءاللہ تعالی بہت جلد اپنے نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔